بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ مریدین کے درمیان تشریف فرما ہیں، کیونکہ ہماری نشست یہ ہر روز ہوتی ہے۔ تقریباً کچھ چاہنے والے، کچھ محبت والے، کچھ عقیدت مند آ جاتے ہیں جو فقط آل رسول کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دنیاوی کوئی مطلب ہم سے نہیں ہوتا، آ کر ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، آل نبی، اولاد علی ہیں، آپ ہمارے لیے ان ایام میں خصوصی دعا کریں اور آپ ہمیں اپنے گھر کی باتیں بتائیں کہ ان ایام میں آپ کی جد کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیا کیا ظلم ہوئے ہیں۔ تو میں آج اپنے چاہنے والوں سے گفتگو کر رہا تھا، تو ایک میرے چاہنے والے جو کہ میرے سامنے موجود ہیں، بیٹھے ہیں، انہوں نے الو کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ سرکار یہ میں نے کچھ الو رکھے تھے اور وہ الو انسان سے ڈرتا بھی تھا، خوف زدہ بھی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ الو کے متعلق کچھ سوالات کیے، جبکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ الو گھر میں رکھنا ایک نحوست ہے یا الو سے کوئی غلط کام ہی ہوتے ہیں۔ الو بہت خوبصورت جانور ہے۔ اس جانور کے متعلق میں آپ کو کچھ اپنی تفصیلات بتانا چاہتا ہوں اس پرندے کے لیے کہ اس پرندے کی کیا خاصیت تھی، یہ کیوں افسردہ ہے، کیوں خاموش ہے، انسانوں سے کیوں ڈرتا ہے۔ تو اس موقع پر میں نے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان اور ایک قول آپ سب کو میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کی خدمت میں آ کر اس نے سوال کیا الو کے متعلق کہ الو کیوں ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور انہوں نے بتایا کیونکہ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو محمد آل محمد کے ساتھ بڑی محبت اور انس رکھتا ہے۔ یہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس وقت فرمایا کہ یہ پرندہ پہلے ویرانوں میں نہیں رہتا تھا، تو ایسا اس شخص نے کہا کہ کیا ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد یہ پرندہ انسانوں سے دور ویرانوں میں چلا گیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جد امجد امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے، اپنے جانثار اپنے خاندان کے ساتھ رکے اور خیمے لگے ہوئے تھے، تو یہ الو جو ہے، یہ تمام الو، یہ پرندے سرزمین کربلا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو الو نے وہاں پر جا کر عرض کی کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ یا امام، ہمارے لیے، ہم پرندوں کے لیے اس موقع پر کیا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس پرندے کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو ظلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ظلم ہونا ہے، آل رسول کے ساتھ جو ظلم ہونا ہے، وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ منظر، یہ کربلا کا واقعہ میں دیکھوں گا کہ کیا ظلم ہونے ہیں کربلا میں آل نبی اولاد علی کے ساتھ۔ تو جس وقت اسے اجازت مل گئی تو اس پرندے نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کہیں تو معصوم علی اصغر کو ذبح کر دیا گیا ہے، گردن میں تیر مار دیے گئے ہیں، کہیں شہزادہ علی اکبر کو برچھی مار دی گئی ہے، کہیں غازی عباس کے کندھوں کو، بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہے، کہیں امام حسین علیہ السلام کا تان سے سر اقدس کو ہٹا دیا گیا ہے، ذبح کر دیا گیا ہے، اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہیں اس نے دیکھا کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، کہیں اس نے دیکھا کہ نبی زادیوں کو، نبی کی شہزادیوں کو، نبی کی اولاد کو، ان کی بیٹیوں کو کس طرح چادریں اتار کر ان کو سر ننگا کر کے پامال ان کی عزتوں کو کیا گیا ہے۔
یہ اتنا بڑا ظلم جس وقت اس پرندے نے، الو نے دیکھا، اس کے بعد انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور یہ ویرانوں کی طرف اپنا رخ انہوں نے موڑ لیا۔ اس لیے یہ پرندہ یہ سارے واقعات کربلا کے دیکھتا رہا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد پھر کی، اور یہ انسانوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ رات جب ہوتی ہے تو یہ باہر نکل آتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اور جب دن چڑھتا ہے تو یہ ویرانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ واقعہ کربلا، یہ ایام ایسے ہیں، انسان تو انسان کا دل روتا ہے۔ یہ پرندے، چرند، یہ جانور یہ افسردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کی آل کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں۔ بس انسان کو ہی نہیں پتہ چل رہا کہ نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، نبی کی بیٹیوں کو کس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، کس طرح انہیں کربلا سے شام تک، دمشق تک، یزید کے دربار تک کیسے لے کے گئے ہیں کہ مسلمان چادریں اتارتے تھے۔ وہ کون تھے کربلا میں؟ عالم تھے، حافظ تھے، مفتی تھے، 18,000 عالم فاضل مفتی تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو لکھتے ہیں، بس ان دنیا والوں کو نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ حضور کا خاندان کیا ہے، اس کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے، ہمیں کس طرح یہ ایام منانے چاہیے۔ یہ تو ایام ایسے ہیں کہ دل روتا ہے کہ کیا نبی زادیوں کے ساتھ، نبی کی اولاد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا، درود نبی کا پڑھا، نماز حضور کی بتائی بھی پڑھتے تھے، لیکن نبی کی آل کو کس طرح ان ظالموں نے ذبح کر دیا۔ خدا را سمجھیں، ہوش کے ناخن لیں، چند روزہ زندگی ہے۔ آپ جب دنیا سے جائیں گے تو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے حضور کو کہ ہم آپ کی آل کے ان ایام میں خوشیاں مناتے رہے، پکنک میں جاتے رہے، اپنے گیموں میں مبتلا تھے، اپنی ہوٹلنگ میں مبتلا تھے۔ خدا را چند روزہ زندگی ہے، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ جب دنیا سے جائیں تو کیا چہرہ لے کے جائیں گے؟ اس لیے آپ کہیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں جنت سے نکال دیے نہ جائیں۔ اگر ایک انسان کی حضور سے محبت ہے تو اس کی ساری عبادتیں قبول ہی قبول ہے، ورنہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اگر آل رسول اور حضور سے عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔